بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما. اللهم إني أعوذ بك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع، ومن قلب لا يخشع، ومن نفس لا تشبع، ومن دعاء لا يستجاب له. جی، جیسا کہ ہم لوگ دوسرے سبق میں تھے، درس الثانی میں، اور ذالکہ کی بحث ہم لوگ پڑھ رہے تھے، اور ذالکہ کے متعلق ہم نے جانا کہ یہ اس میں اشارہ للبعید ہے، اور اس کی تفصیل بھی ہم نے جانی کہ ذا جو ہے صرف ذا، اس میں اشارہ للقریب کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، جس طرح حاذا ہوتا ہے، ویسے ہی ذا کا اس میں اشارہ للمتوسط کے لیے، جو درمیانی ہو، یعنی زیادہ قریب اور زیادہ دور بھی نہ ہو، درمیانی جگہ پر ہو، اور اسی طرح ذالکہ جو ہمارے سامنے ہے، اس میں اشارہ للبعید، یعنی جو بہت زیادہ دور ہے چیز، اس کے لیے ذالکہ کا استعمال ہوتا ہے، یہ ہم نے پڑھا۔ اور کتاب میں یہاں جو ساری چیزیں لکھی گئی اس کے معنی بھی ہم نے دیکھے، اور جو الفاظ تھے ان کے الفاظ معنی بھی تفصیل سے ہم لکھ چکے ہیں، لیکن ایک عبارت اور بچ گئی تھی اس سبق کی، تو اس کو دیکھ لیتے ہیں، اس کے بعد پھر تمرین انشاءاللہ حل کر لیں گے۔ وہ یہاں پر ہے ھذا سکر وذالک لبن، یہاں پہ دو تصویریں دی گئی، ایک گلاس میں دودھ ہے، ایک اور جو تصویر ہے اس میں شکر ہے، تو شکر قریب ہے، دودھ دور ہے رکھا ہوا، تو اسی حساب سے عبارت لکھی گئی کہ ھذا سکر، یہ شکر ہے، قریب ہے، یہ شکر ہے، وذالک لبن، اور وہ دودھ ہے، اور وہ دودھ ہے۔ تو ہمارے سامنے یہ دو الفاظ نئے آئے، سکر اور لبن، تو سب سے پہلے سکر کے بارے میں لکھ لیں گے۔ سکر، اس کا فعل باب نصرہ سے آتا ہے، سکر یسکر، باب نصرہ سے، جس طرح نصر ینصر ہے، باب نصرہ سے سکر یسکر، مصدر اس کا ہوگا سکرن، سکرن۔ دروازے کے ساتھ اگر یہ استعمال کیا جائے، الباب، یعنی دروازے کے ساتھ یہ لفظ استعمال کیا جائے، تو اس کا معنی ہوگا دروازہ بند کرنا، دروازہ بند کرنا۔ جیسے اگر کوئی کہ سکرت الباب، میں نے دروازہ بند کیا، اس طرح۔ تو دروازے کے ساتھ اگر یہ فعل استعمال ہوگا تو اس کا معنی ہوگا دروازہ بند کرنا، اور یہی فعل اگر برتن کے ساتھ استعمال ہو، برتن، کسی بھی برتن کے ساتھ، تو اس کا معنی ہوگا برتن بھرنا، برتن بھرنا کسی بھی چیز سے، پانی وغیرہ سے، تو برتن بھرنے کے لیے بھی یہ فعل استعمال ہوتا ہے۔ پھر یہی فعل باب سمیع سے جب استعمال ہوگا، ابھی ہم نے جو پڑھا وہ باب نصرہ سے پڑھا، اب یہ جو ہے باب سمیع سے، سمیع یسمع، تو فعل کیسے ہوگا باب سمیع سے؟ اس کا سکیرہ یسکرو، جس طرح سمیع یسمع ہے، تو فعل بھی اس کا سکیرہ یسکرو، اس کا مصدر ہوگا سکارن، سکارن۔ باب نصرہ سے ہم نے جو پڑھا تھا اس کا مصدر سکرن تھا، یعنی کاف پر جزم تھا، سکون۔ اور باب سمیع سے جو یہ فعل ہم پڑھ رہے ہیں، اس کے
کاف کے اوپر زبر ہے، صرف اتنا فرق ہے دونوں کے مصدر میں۔ باب نصرہ سے جو تھا اس کا مصدر سکرن ہے، باب سمیع سے جو ہے اس کا مصدر سکرن ہے، سکرن، سکرن۔ تو یہ فعل جب حوض، حوض یعنی کوئی بھی جہاں پہ بہت سارا پانی ہوتا ہے، حوض وغیرہ، ٹینکی کہہ لیجئے آج کے دور میں، یا سم جس طرح ہوتا ہے پانی بھرنے کا، تو اس کے لیے جب یہ استعمال کیا جائے تو اس کا معنی کیا ہوگا؟ بھر جانا، یعنی سکیر الحوض، اگر ایسے کہیں تو حوض بھر گیا، ٹینکی بھر گئی، کچھ بھی بول لیجیے آپ اس طرح، تو بھر جانا، بھر جانا اس معنی میں وہ آئے گا۔ اور اگر شراب کے لیے یہ استعمال کیا جائے، شراب، تو مدہوش ہو جانا، یعنی انسان، آدمی شراب پی کر اپنا ہوش کھو بیٹھتا ہے، مدہوش ہو جاتا ہے وہ، تو اس کا معنی جب ہوگا مدہوش ہو جانا۔ یہ دو بابوں سے ہم نے یہ دو فعل پڑھا۔ تو جو اس کا اسم ہے، جو شراب یا ہر نشہ آور چیز جو بھی ہے، شراب ہی بلکہ نہیں، شراب تو یہ سب سے، مطلب اس میں نمبر ون پہ ہے یہ چیز، جو نشے کی چیز ہے۔ اس کے علاوہ جتنی بھی دنیا میں نشہ آور چیزیں ہیں، نشے کے آلات جو بھی ہیں دنیا میں، اس کے لیے السکرو یہ لفظ استعمال کر سکتے، السکرو، السکرو، السکرو اس کے معنی کیا ہوں گے؟ شراب یا ہر نشے والی چیز جس سے بھی نشہ کیا جائے۔ تو یہاں پہ جو ہمارے سامنے ہے وہ لفظ ہے السکرو، السکرو کے معنی ہے شکر، شکر، السکرو معنی شکر، جی۔ اب اس کے بعد ایک اور لفظ ہے ہمارے سامنے، لبنن، لبنن یعنی اس کے معنی دودھ، لبنن یہ بھی فعل بہت سارے ابواب سے استعمال ہوتا ہے، جیسے کہ باب نصرہ اور ضربہ، دونوں باب سے یہ آتا ہے، باب نصرہ اور ضربہ، یعنی جیسے لبن یلبن، باب نصرہ سے اگر پڑھیں گے تو لبن یلبن، یا باب ضربہ سے پڑھیں گے لبن یلبن، تو اس کا مصدر جب آئے گا لبنن، لبنن، لام با زبر لب، نون الف دو زبر، لبنن۔ یہ لفظ کسی آدمی کے ساتھ استعمال ہو اگر، اس کے معنی ہوں گے دودھ پلانا، دودھ پلانا۔ اور یہ لفظ لاٹھی کے ساتھ اگر استعمال ہو، لاٹھی، عصا، یعنی فلانا بالعصا، اس طرح اگر یہ فعل استعمال ہو تو اس کے معنی ہوں گے سخت لاٹھی مارنا، سخت لاٹھی مارنا۔ اور یہی فعل صرف باب ضربہ سے جب استعمال ہوگا، ابھی جو ہم پڑھے تھے وہ باب نصرہ اور ضربہ دونوں سے آتا تھا، لیکن ایک اور فعل ہے جو صرف باب ضربہ سے آتا ہے، اور اس کا مصدر بھی ویسے ہی ہے جیسے ابھی ہم نے پڑھا لبنن، لیکن یہ باب نصرہ سے نہیں آتا، یہ صرف باب ضربہ سے آتا۔
लबन यलबिनु लबनन, आदमी के साथ ये इस्तेमाल होगा तो इसके माने होंगे बहुत खाना, बहुत खाना। जैसे लबन अर्रजुलु अत्ताम औ अलखुब्जा, कुछ भी कह लीजिए, यानी आदमी ने बहुत ज्यादा खाना खा लिया या बहुत ज्यादा रोटी खा ली, इस तरह। और यही फेल जब बाप समिया से आए, बाप समिया से जब ये फेल इस्तेमाल होगा, समिया यस्माउ, लबीना यलबनु, तो इसका मजदर होगा लबनन, लबनन। अब तक जो मजदर पढ़े थे वो बा पे जजम था, सुकून था, लेकिन यहाँ पे बा पर जबर है, यानी लबनन, लबनन। तो ये भी फेल जब आदमी के साथ इस्तेमाल होगा, किसी भी आदमी के साथ, तो उसका माना क्या होगा? तकिए की वजह से गर्दन में दर्द होना। किसी को तकिए की वजह से रातों में, मतलब तकिया अगर सही नहीं रखे या ऐसे गर्दन में तकलीफ हो जाती है उनके, तो वो जो कैफियत है, मतलब जो दर्द गर्दन में हो रहा है और होने की वजह क्या है, वो तकिया सबब है उसका, तब ये लफ्ज इस्तेमाल कर सकते हैं आप, ये फेल इस्तेमाल कर सकते हैं। और यही लफ्ज अगर बकरी के साथ इस्तेमाल हो, बकरी, तो उसका माना होगा बकरी का दूध वाली होना, बकरी का दूध वाली होना का माना होगा। तो ये सारे मतलब अफाल हमने लिखे जो कई सारे अबवाब से आते थे। अब यहाँ पे जो हमारे सामने लफ्ज है वो लबनुन, दूध के माने में है लबनुन। इसकी जमा है अल्बानुन, अल्बानुन। लबनुन जमा अल्बानुन, यानी दूध। और अगर इसी को, लबनुन को ही लास्ट में अगर गोलता, यानी छोटी ता जिसको ताए तानीस कहते हैं, वो अगर लगा दी जाए लास्ट में, जैसे लबनुन को लबनतुन अगर पढ़े, लबनतुन, तो थोड़े से दूध के लिए कहा जाता है। यानी अगर सिर्फ थोड़ा सा दूध है तो उसके लिए लबनतुन कहा जाता है। लबनुन में ही सिर्फ आगे गोलता बढ़ानी है, तो वो उसका माना हो जाएगा थोड़ा सा दूध, यानी थोड़े से दूध के लिए लबनतुन कहते हैं। लबनतुन ये लफ्ज है। और इसी को लबीनतुन अगर पढ़ दें, यानी बा पर जो जबर है उसको जेर कर दें, लबनतुन की जगह अगर लबीनतुन पढ़ दें, तो उसके माने क्या हो जाएंगे? ईंट के हो जाएंगे, ईंट। ईंट जो घर बनाने या कोई भी दीवार वगैरह बनाने के लिए ईंटों का इस्तेमाल होता है, तो उस ईंट को लबीनतुन कहते हैं, लबीनतुन। लबीनतुन, उसकी जमा क्या आएगी? लबीनुन, लबीनुन, या लिबीनुन, या लिबनुन। लबीनुन, लिबीनुन, लिबनुन, ये तीन जमा उसकी आती है। किसकी? ये जमा तीनों किसकी है? लबीनतुन की है, लबीनतुन की। माने उसके ईंट, कच्ची ईंट, कोई भी कच्ची ईंट जो होती है उसको लबीनतुन कहते हैं। तो यहाँ तक आप सब लोग लिख चुके, तो फिर आगे तमरीन है। ये सबक में एक ही तमरीन दी गई, तो उसको हल कर लेंगे, फिर उसके बाद तीसरे सबक की तरफ आगे बढ़ेंगे।
جی اگر لکھ چکے آپ لوگ تو کوئی بھی تمرین حل کر سکتے ہیں. تمرین حل کرنا چاہ رہے ہیں تو وہ کریے. انمیوٹ کرنا ہے کیا شیخ طالبات کو؟ جی 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 تمرین شیخ حل ہم کرنی. ہینڈ پڑھیں؟ ریس کرے شیخ. جی جی ذکر کوئی پڑھیے. بھی تمرین حل کریے. اقرا یہ کہ وقت پڑھو اور لکھو. ہاذا سکر وذالک لبن، یہ چینی ہے اور وہ دودھ ہے. من ذالک امام، وہ کون ہے؟ وہ استاد ہے. ذالک استاد نہیں ہے، امام. استاد امام امام. ہے. یہ امام، وہ جی امام ہے. ذالک کت لا ذالک کلب. جی کیا ہو، چلے گئے کیا؟ وہ تو کوئی دوسرے پڑھیے. کوئی دوسرے پڑھیے، ٹائم ویسٹ مت کریے. انمیوٹ کریے اپنا. السلام علیکم. اذالک قط، کیا اذالک قط لا ذالک کلب، کیا وہ بلی ہے؟ نہیں وہ کتا ہے. ما ھذا حجر، کلبن کی یہ کیا جمع ہے؟ کیا ہے؟ کلبن کی جمع. کلبن کی جمع اقلاب. اکلابن. کلبن نہیں. نہیں یاد کیے کیا آپ؟ نہیں یار نہیں، مطلب بہت کنفیوژن ہے. ایک دم حیبت پہ پوچھے تو بھول جاتے. تمرین حل کرنے کا مطلب وہی ہے نا، تو آپ یاد نہیں ہے تو پھر ہینڈ ریس کیوں کر رہے ہیں؟ یاد کریے اس کے بعد پھر ہینڈ ریس کریے. جی پڑھیے. اکالیبو یا کلابات. یہ جمع الجمع ہے، میں جمع پوچھا اس سے صرف. کلابن اکلبن. کلابن نہیں، کلابن. کلابن. کلابن یا اکلبن. اکلوبن. اوکے ہم غلط لکھے شک. جی اکلبن اکلبن لکھے. وہ حرکات یعنی زبر زیر پیش اس کے ساتھ لکھا کریے تو پڑھنے میں حل آسانی ہوگی. اکلبن کلاب. جی اس کے آگے پڑھیے. آگے ما ھذا، کوئی اور پڑھ رہے ہیں کیا؟ جی پڑھیے. جی سے کہاں پڑھنا ہے؟ آگے نہیں دیکھ رہے کیا آپ الکلمات. کتاب میں؟ جی جی دیکھ الکلمات الجدید. لاسٹ فورتھ والا چھوٹ گیا نا، ایک فورتھ والا اچھا. پڑھیے تمرین میں. ما ھذا، یہ کیا ہے؟ ھذا حجرن، یہ پتھر ہے. جی پتھر کی جمع کیا ہے؟ حجارن. اور احجارن. جی چلیے دو تو بول دیا آپ، ٹھیک. کوئی اور پڑھیے الکلمات الجدیدہ. الکلمات الجدیدہ. شہناز پروین پڑھیے. ہاں پڑھ رہی ہوں۔ السلام علیکم رحمۃ باجی میں اللہ. انمیوٹ کرے تھے آپ، میں پڑھ لوں؟ امام. نہیں ایک منٹ ہونا، پڑھ لیجیے. نیکسٹ پڑھے گا آپ. اوکے. امام، اس کی جمع ہے ائمتن. الکلمات الجدیدہ اس کے معنی کیا ہے؟ امام. الکلمات الجدیدہ اس کے معنی یہ جو پڑھا میں ابھی. نئے ورڈس، نئے کلمات. جی نئے کلمات یعنی جو سبق میں جو پیچھے نئے کلمات گزرے وہ ذکر. جی جی پڑھیے. ایک منٹ.
इमामुन, हम्म, इसकी जमा बोलना है। बोलिए। अ, इमामुन की जमा अइम्मतुन। जी, माने? हजरुन, इमाम, इमाम, इमाम। मस्जिद में नमाज पढ़ाने वाले। जी जी जी, इमाम बोल दीजिए, काफी है। जी। हजरुन, पत्थर। जी उसके माने, ये उसका प्लूरल अहजारुन, जी तारतुन उसके बाद। जी जी, ठीक है, जज़ाकल्लाह खैर। और दो कोई पढ़िए, और जो दो बचे हुए हैं एक मैं पढ़ वो रही हूँ। कोई और। शुक्रुन। जी, शुक्रुन नहीं, शुक्र अदा करना नहीं है किसका भी। शुक्रुन। शुक्रुन। जी, शुक्रुन की जमा नहीं बोले ना शेख आप, शुक्रुन की जमा। तो नहीं बोले तो मत बोलिए ना, आप भी फिर क्यों बोल रहे हैं, नहीं बोले हो। जी शेख। लबनुन की जमा अलबानुन। शुक्रुन के माने, माने तो बोलिए शुक्रुन के। शुक्रुन के माने शक्कर। जी लबनुन की जमा अलबानुन। जी, और लबनुन का माना दूध। दूध। जी, ठीक है, चलिए, एक तमरीन यहाँ जज़ाकल्लाह। खत्म हो गई। यहाँ पे तो तीसरा सबक फिर शुरू कर लेते हैं। जी, हमारे सामने है अद्दरसुस सालिसु। अद्दरसुस सालिसु, तीसरा सबक। थर्ड लेसन, तीसरा सबक। जी, तो अब दो सबक हम लोग मुकम्मल कर चुके, और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह की तौफीक से अल्लाह ने जो कुछ सिखाया वो तफसील से हमने पढ़ा, लिखा और जाना। अब आप लोग पूरी कोशिश करिए कि जो वो दो असबाब में जो भी अल्फाज गुजरे और जो भी चीजें आपको बताई गई, लिखाई गई, उसको आप याद कीजिए। जी, सिर्फ दो ही सबक है, बाद में भी पढ़ ले सकते, ऐसा मत सोचिए। एक ये पूरी किताब खत्म होने तक अगर आप ऐसे ही लिखते रहेंगे और याद करते रहेंगे तो आप एक छोटी आपके पास डिक्शनरी बन जाएगी। एक छोटी सी नोटबुक आपकी, वो नोटबुक खुद एक डिक्शनरी बन जाएगी। सुभान अल्लाह। तो मामूली मत समझिए, जो भी बताया जा रहा है उसको लिखते जाइए, नोट करते जाइए, महफूज रखिए उसको। ऐसा भी नहीं कि कहीं भी इधर उधर यहाँ वहाँ लिख दें, फिर वो इधर उधर जाए हो गया, या कोई एक पेपर पे लिख दिया वो गुम गया पेपर, तो फिर फायदा नहीं होगा इतनी सारी मेहनत का। कोई एक अच्छी नोटबुक लीजिए, उसमें अच्छे से सब मेंटेन करिए। दुरूस लुगा के लिए एक अलग से नोटबुक रखिए, और हर सबक की हेडिंग लिखिए। फिर उस सबक में जो हम पढ़े उसमें उसके नीचे लिखिए। फिर जब वो सबक खत्म हो जाए तो पेज चेंज कर दीजिए, पेपर दूसरा बदल के दूसरे पेपर पे फिर दूसरा सबक। ऐसा तरतीब से लिखकर उसको हिफाजत से रखिए, आगे आपको बहुत काम आएगा वो। जी, चलिए, हमारे सामने है तीसरा सबक, दरसुस सालिसु। ये सबक जो है मारिफा और नकीरा के बारे में है। जी, पहला सबक हमारे सामने हाजा के मुतालिक था, इसमें इशारा लिल करीब। दूसरा सबक हमारे सामने था जालिका के मुतालिक, इसमें इशारा लिल बईद। ये दो सबक में ये दोनों की बहस हमने मुकम्मल जान ली, अल्हम्दुलिल्लाह। अब ये तीसरा सबक जो हमारे सामने है, इसकी टॉपिक क्या है, इसका अनवान क्या है? मारिफा और नकीरा के बारे में मालूम करना। यानी अरबी जुबान में दो तरह के अल्फाज होते हैं, एक नकीरा और एक मारिफा। नकीरा यानी जिस पर अलिफ लाम ना हो, जिसके शुरू में, उस लफ्ज के शुरू में अलिफ लाम ना हो, यानी अलिफ लाम से वो खाली हो, बगैर अलिफ लाम के उसको लिखा जाए, उसको नकीरा कहते हैं। और मारिफा
جس کو الف لام کے ساتھ لکھا جائے اس کو معرفہ کہتے ہیں. اب جب الف لام کے بغیر اور الف لام کے ساتھ یہ دونوں الگ الگ حروف کو لکھ رہے ہیں تو اس میں تھوڑی سی تبدیلی آئے گی، لکھنے میں بھی اور اس کے معنی میں بھی. دو طرح سے اس میں تبدیلی آئے گی، لکھنے میں بھی اور جب اس کا معنی کریں گے تو معنی میں بھی تھوڑی سی تبدیلی آئے گی. وہ کیا تبدیلی آئے گی؟ مثال آپ کے سامنے وہاں ذکر کر رہے ہیں، اس پر غور کیجئے. آپ کے سامنے جو مثال ہے، سب سے پہلی مثال کیا ہے؟ بیتن. بیتن. اب اس کے معنی اور اس کا فعل وغیرہ بتانے کی ضرورت نہیں ہے، یہ سب ہم تفصیل سے لکھ لیا. تو بیتن اس کے معنی ہے گھر، یہ تو ہم پڑھے تھے ابھی تک. تو اب یہاں پہ بیتن جو ہے وہ نکیرہ ہے. نکیرہ کیسے ہے وہ؟ اس لیے کہ اس پہ الف لام نہیں ہے، الف لام کے ساتھ اس کو نہیں لکھا گیا، بلکہ اس کے آگے الف لام کے ساتھ وہی لفظ لکھ کر بتایا گیا کہ البیت. بیتن البیت، ایک بغیر الف لام کے اور ایک الف لام کے ساتھ. بغیر الف لام کے جو ہے وہ ہے نکیرہ، اس کو نکیرہ کہتے ہیں، اور جو الف لام کے ساتھ لکھا جائے اس کو معرفہ کہتے ہیں، معرفہ. تو لکھنے میں اس میں فرق کیا آئے گا کہ الف لام کے بغیر جب لکھیں گے نکیرہ تو لاسٹ میں جو حرف ہے تا ہے، بیتن میں لاسٹ میں جو حرف ہے تا، تو اس کے اوپر تنوین لکھی جائے گی. تنوین، تنوین کے ساتھ. تنوین سمجھتے ہیں نا، دو زبر دو زیر دو پیش کو تنوین کہتے ہیں. تو تا دو پیش تن، تن، یہ جس طرح اس پہ تنوین یہ لکھی گئی وہ کس پر لکھی جائے گی؟ نکیرہ پر، جس کو الف لام لگا ہوا نہ ہو، جو نکیرہ ہو. اس کو اس کے لاسٹ کے حرف پر صرف تبدیلی یہ ہوگی کہ اس میں تنوین لکھی جائے گی اور اس کو بیتن پڑھا جائے گا، بیتن. اور معرفہ میں اس کو الف لام لگا دیا جائے گا. تو الف لام لگانے کی وجہ سے نکیرہ میں جو لاسٹ میں تنوین آئی تھی وہ یہاں پہ تنوین نہیں آئے گی، بلکہ صرف ایک پیش لکھا جائے گا، ایک حرکت، جو بھی حرکت ہوگی اس لفظ کے آخر میں وہ ایک ہی حرکت لکھی جائے گی، تنوین نہیں لکھی جائے گی. جیسے البیتو، البیتو، البیتن نہیں پڑھیں گے، البیتن کوئی پڑھے گا تو بہت بڑی غلطی ہے. جی، کوئی بھی انسان معرفہ کے ساتھ الف لام کے ساتھ کسی لفظ کو تنوین لگا کے پڑھ رہا ہے تو آپ فوراً یہ سمجھ جائیے کہ یہ عربی زبان سے ناواقف ہے، اس کو عربی زبان نہیں معلوم کچھ بھی. جی، تو یہ بنیادی عربی زبان کا قاعدہ ہے کہ نکیرہ جو لفظ ہوگا اس کو لاسٹ میں تنوین لگائیں گے اور پڑھیں گے کیسے؟ بیتن. اور معرفہ جو ہوگا اس کے لاسٹ میں تنوین نہیں آئے گی، تو صرف ایک ہی حرکت کے ساتھ پڑھا جائے گا. اور اس کو کیسے پڑھیں گے؟ البیتو، البیتو. تو یہ تبدیلی ہم نے لکھنے کے اعتبار سے دیکھ لی، لکھنے اور پڑھنے کے اعتبار سے. جس طرح لکھا جائے گا پڑھا بھی اسی طرح جائے گا. اور ایک دوسری تبدیلی کیا ہے؟ وہ دوسری تبدیلی معنی میں آتی ہے. معنی میں یہ عربی زبان کی ایک سب سے بڑی خاصیت ایک یہ ہے کہ عربی زبان میں الفاظ، یعنی جو بھی لفظ یا کوئی بھی ایک حرف بھی کیوں نہ ہو، اگر ایکسٹرا ہو جائے، اس میں ایڈ ہو جائے کسی بھی چیز میں، تو معنی بھی ایکسٹرا ہوگا، اس کا معنی بھی ایکسٹرا ہوگا. سمجھ رہے ہیں آپ لوگ بات کو؟ کوئی بھی چیز ہو، کوئی بھی لفظ ہو عربی زبان کا، کوئی بھی کلمہ، اگر وہ جتنے الفاظ ہیں اس حساب سے اس کا ترجمہ ہوگا، لیکن انہی الفاظ میں اگر
کچھ حروف کا اضافہ کر کے اس کو لکھا اور پڑھا جا رہا ہے تو اسی حساب سے اس کے معنی میں بھی اضافہ ہوگا. جی تو اب یہاں پہ اصل جو ہمارے سامنے لفظ تھا وہ بیتن تھا، یعنی عام ایک لفظ تھا ہمارے سامنے بیتن. اب اس میں الف اور لام کا اضافہ کیا گیا نا، الف اور لام ایکسٹرا اس میں ایڈ کیا گیا تو معنی بھی اس کا ایکسٹرا ہوگا، معنی بھی ہم اس میں ایڈ کریں گے. وہ کیسے کریں گے؟ ایسے کریں گے کہ بیتن جب بغیر الف لام کے لکھیں گے تو اس کا معنی ہوگا گھر. گھر یعنی کوئی بھی گھر. آپ نے بیتن کہا تو آپ کی مراد اس سے آپ کا یا میرا یا کسی اور کا کوئی خاص گھر آپ مراد نہیں لے رہے اس سے بیتن بول کے. بیتن جب آپ نے کہا تو وہ کوئی بھی گھر ہو سکتا ہے، دنیا میں جتنے گھر ہیں اس میں سے کوئی بھی گھر ہو سکتا ہے، اس میں خاص نہیں ہو رہا ہے کسی کا بھی گھر. کسی ایک کا گھر آپ اس میں پیٹنٹ اور خاص طور سے کر کے نہیں کہہ رہے ہیں کہ یہ گھر میں کہہ رہی ہوں. یہ بات اور ہے کہ آپ اس میں اشارہ کے ذریعے اگر اس میں ایڈ کر کے اس میں اشارہ کے ذریعے آپ بات کہیں گے تو وہ تو خاص ہو جائے گا کیونکہ آپ اشارے سے بات کر رہے ہیں. لیکن یہاں صرف عام بات ہو رہی ہے کہ صرف اور صرف آپ نے بیتن کہا، صرف بیتن، تو اس سے کوئی گھر مراد نہیں ہوگا بلکہ عام ہوگا. اب اس کو پڑھنے والا، اس کو سننے والا، اس کے ذہن میں کوئی بھی ایک گھر خاص طور سے نہیں آئے گا بلکہ وہ کسی بھی گھر کو مراد لے لے گا. آپ بیتن کہیں گے تو وہ کسی بھی گھر کو بیتن سمجھ سکتا ہے، کوئی خاص گھر کو نہیں سمجھے گا. اور اسی طریقے سے اگر آپ کو کسی خاص کر گھر کو بتانا ہے یا آپ کو آگے بات کرنے والے سے اس کے ذہن میں کسی خاص گھر کی بات اس کے ذہن میں ڈالنی ہے اور اس کو بتانی ہے کسی خاص گھر کے متعلق، تو وہاں پہ آپ الف لام کا اضافہ کر دیں گے، الف لام کا اضافہ کر دیں گے وہاں پہ. البیتو، البیتو جب آپ کہیں گے تو آپ کی مراد کیا ہوگی؟ خاص گھر. خاص گھر، خاص مطلب آپ خاص کر کے کسی گھر کی متعلق بات کر رہے ہیں، آپ اپنے گھر کے متعلق ہی بات کر رہے ہیں، کسی اور کے گھر کی بات نہیں کر رہے ہیں. آپ اگر الف لام لگا دیے تو سمجھ رہے ہیں آپ لوگ انشاءاللہ، امید ہے. تو یہ چیز ہے نکیرہ اور معرفہ کی، کہ نکیرہ لکھنے میں کیسے لکھا جائے گا؟ تنوین کے ساتھ لکھا جائے گا اور الف لام اس کے شروع میں نہیں لگایا جائے گا. اور معرفہ جب لکھا جائے گا تو الف لام کے ساتھ لکھیں گے اور آخر میں تنوین نہیں آئے گی. تو اس کی یہاں پہ 2-4 مثالیں انہوں نے دی. بیتن کوئی بھی گھر، اس کا ترجمہ کیسے ہوگا؟ کوئی بھی گھر. البیتو اس کا ترجمہ کیا ہوگا؟ خاص گھر، کوئی خاص گھر. اب یہ سمجھانے کے لیے، پڑھانے کے لیے، سکھانے کے لیے میں ایسے ترجمہ کر رہا ہوں، ورنہ ہر جگہ جہاں بھی ہوگا آگے آپ ایسے ترجمہ نہیں کریں گے. وہ خود بخود اس کا ترجمہ سمجھ آ جائے گا کہ معرفہ سے مراد یہ ہے، نکیرہ سے مراد یہ ہے. آپ بات کسی سے کریں گے تو بات سننے والا خود بخود سمجھ جائے گا. اگر آپ الف لام لگا کے بتائیں گے تو وہ سمجھ جائے گا، الف لام نہیں لگائیں گے تو آپ کیا چاہ رہے ہیں وہ سمجھ جائے گا. تو آپ کو ترجمہ اس طرح کرنے کی ضرورت نہیں ہے اردو زبان میں، لیکن سمجھنے کے لیے یہ ابھی ہم لوگ شروعات میں سیکھ رہے ہیں تو اس کا ترجمہ ایسے کریں گے اور اس کو آپ لکھ بھی لیجئے ایسے ہی، تاکہ اچھے سے یہ چیز آپ کے ذہن میں بیٹھ جائے. تو بیتن کوئی بھی گھر، البیتو خاص گھر. اسی طرح کتابن کوئی بھی کتاب، کوئی بھی کتاب. الکتابو خاص کتاب، خاص کتاب. جیسا کہ آپ سورہ بقرہ اٹھا کے پڑھیے تو سب سے پہلی دوسری آیت کیا ہے؟ پہلی آیت الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ. ذالکل
یعنی ذالکا آپ ہٹا کے پڑھیں گے تو الکتاب، ذالکا وہ، اس میں اشارہ للبعید، الکتاب، الکتاب خاص کتاب، تو یہاں کس کی بات ہو رہی ہے؟ قرآن مجید کی بات ہو رہی ہے. یعنی کتابن اگر یہاں کہتے ذالکا کتابن تو کوئی بھی کتاب ہو سکتی تھی، لیکن اللہ نے یہاں پہ الف لام اس میں لگا دیا، معرفہ اس کو کر دیا، یعنی اللہ کی مراد کیا ہے اس کتاب سے متعلق؟ قرآن مجید ہے اللہ کی مراد. ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ وہ کتاب ہے کہ جس میں کسی بھی شک و شبہ کی گنجائش نہیں، قرآن مجید وہ کتاب ہے. تو سمجھ گئے آپ لوگ یہ چیز ہے. اسی طرح آگے کیا ہے؟ قلم، کوئی بھی قلم، کوئی بھی پین، القلم کوئی خاص پین، خاص قلم. اسی طرح جمل، کوئی بھی اونٹ، الجمل خاص اونٹ. جی تو یہ چار مثالیں انہوں نے یہاں پر دی سمجھانے کے لیے معرفہ اور نکرہ کی بحث، وہ ہم نے جان لیا. انشاءاللہ اللہ سے امید ہے کہ آپ لوگوں کو سمجھ آیا ہوگا، اور اگر کچھ نہیں سمجھ آیا تو آپ لوگ پوچھ سکتے ہیں. اور اس میں جو بھی چار الفاظ آئے وہ سارے الفاظ ہم پیچھے تفصیل سے لکھ چکے ہیں، تو اس کی ضرورت نہیں ہے. پھر اس کے بعد انشاءاللہ آگے کا جو ہے وہ کل ہم لوگ پڑھیں گے. جزاکم اللہ خیرا، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.